کہ باطن اپنے اثرات کے اعتبار سے اس کتاب پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور یہ کتاب نبی علیہ السلام کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ دین کو بیان کرنے والی ہے، تو یہ کتاب نبی علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ قرآن کریم اس کا نام رکھا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ذکر کرتے تھے۔ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کس دین کو لے کر آئے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب یہ سوالات نبی علیہ السلام سے کیے جاتے تو آپ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، اور قرآن کریم گویا دعوت کا سبب بنتا تھا، قرآن کریم تبلیغ کا سبب بنتا تھا، اور جب لوگ قرآن کو سنتے تھے تو وہ حیران ہو جاتے تھے۔ یہ قرآن ان کے بند دماغ کو، بند دلوں کو کھولنے کا سبب بنتا تھا۔ اس میں اللہ کی ذات کا ذکر، اللہ کی صفات کا ذکر، اللہ کی قدرتوں کا ذکر، اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، مخلوقات کو بنایا ہے، یہ ذکر اس قرآن کریم کے اندر
ظاہر ہے کہ آدمی کے الفاظ میں وہ کمال نہیں ہو سکتا جو اللہ کے کلام کے اندر ہوتا ہے. لہذا نبی علیہ السلام کو اللہ نے کلام والی شان بھی عطا فرمائی تھی. آپ جوامع الکلم والی شان رکھتے تھے اور آپ کے کلام کو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وحی غیر مطلوب قرار دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت میں قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کے کلمات اور آیات سے مدد لیا کرتے ہیں. تو یہ قرآن کریم آپ پر نازل ہوا. آپ نے جہاں صحابہ کے سامنے اس کی آیات اور اس کے الفاظ کو تلاوت کیا اور جہاں آپ نے صحابہ کو اس کے الفاظ کی تبلیغ اور اس کی آیات کی تبلیغ فرمائی، وہاں پر نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیات کی مختلف مواقع پر تشریح اور تفسیر بھی بیان فرمائی. تو اگر بات آئے گی کہ قرآن کریم کے الفاظ کے معانی کیا ہیں اور اس کے بعد مغلق الفاظ کی تشریح کیا ہے، ان کی تفسیر کیا ہے، تو حضرات علماء اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ اگر قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر قرآن کی کسی آیت کو جاننے کی ضرورت ہے اور اگر وہاں کوئی ابہام یا وہاں پر کوئی اغلاق پایا جا رہا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ خود قرآن کی دیگر آیات کے ذریعے اس کی تفہیم اور اس کی تشریح کو حاصل کیا. چنانچہ اب اگر قرآن کریم کا ایک ذکر ایک بات کا ایک جگہ ہو رہا ہے اور اسی بات کو دوسرے الفاظ اور دوسرے انداز میں قرآن کریم دیگر مقامات پر اس کو بیان کر رہا ہے تو القرآن یفسر بعضہ بعضا کے الفاظ کے ساتھ اس کے لیے تشریح کا باعث بنتا ہے. اسے یہاں پر سبب وضاحت اور تشریح کا سبب اور ذریعہ قرار دیا جائے. اور اگر کچھ آیات ایسی ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح کی کوئی بات بیان فرمائی ہے، اس کی وضاحت کی کوئی بات بیان فرمائی ہے، کوئی جملہ کوئی الفاظ نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں منقول ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اسے اہمیت دی جائے گی اور اسے فضیلت والا قرار دیا جائے. کیونکہ یہ یہاں پر ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کی احادیث کا مجموعہ یہ کتاب موجود ہے. اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے اندر قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے، قرآن کریم کے مختلف الفاظ کے حوالے سے حضرت نبی علیہ السلام کے ارشادات جو ملے، جہاں جہاں ملے، انہیں اس کتاب کا حصہ بنایا ہے اور اسے کتاب التفسیر کے حوالے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لے کر
کی شکل میں اور مجموعے کے اندر موجود ہیں. ان میں پھر 448 روایتیں وہ ہیں جنہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ مقرر طور پر لائے ہیں. مقرر طور پر ان 448 روایات کو یہاں کتاب التفسیر میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں. یعنی وہ بخاری کی دیگر کتب اور دیگر ابواب میں کتاب التفسیر کے علاوہ ذکر کی گئی ہے اور یہاں کتاب التفسیر میں بھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو ذکر فرمایا. چنانچہ مثال کے طور پر وہ تمام آیات جو ابھی کتاب المغازی کے اندر ذکر ہوئی اور ان آیات کے حوالے سے کوئی روایت کوئی واقعہ نبی علیہ السلام نے وہاں ذکر کیا تھا، تو جب ان آیات کا ذکر یہاں کتاب التفسیر میں آ رہا ہے یا آئے گا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان پہلے ذکر کردہ روایات کو یہاں کتاب التفسیر کے اندر پھر دوبارہ اور مقرر لا رہے. البتہ 100 روایات وہ ہیں. 548 کل تھی، 448 مقرر ہے، تو فرق 100 کا آیا. تو 100 روایات وہ ہیں البتہ جو یہاں صحیح بخاری میں پہلی مرتبہ ذکر ہوئی ہیں، جن میں اس سے پہلے کوئی تکرار کسی قسم کا نہیں پایا گیا ہے. پھر یہ جو 548 روایات یہاں لائی گئی ہیں، ان کے علاوہ 580 آثار صحابہ ہیں، اقوال صحابہ ہیں، جو مختلف آیات اور مختلف الفاظ قرآن کے حوالے سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیے ہیں اور جنہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں لائے. پھر یہاں ایک بات حضرات محدثین کے یہاں یہ زیر بحث آئی ہے کہ یہ جو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب کسی سورت کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے الفاظ مفردہ لاتے ہیں. جیسے یہاں آپ نے دیکھا الرحمن الرحیم اسمان من الرحمہ، الرحیم والراحم بمعنى واحد. تو گویا جو الگ الگ الفاظ ہیں جنہیں الفاظ مفردہ کہا جاتا ہے، ان کی تشریح امام بخاری فرماتے. پھر اس کے بعد کوئی قول صحابی اگر جو کچھ امام بخاری پہلے کہہ چکے ہیں الفاظ مفردہ کی تشریح میں، پھر کوئی قول صحابی یا قول تابعی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے. پھر کوئی روایت نبی علیہ السلام سے اگر ان الفاظ، ان آیات، ان صورتوں کے حوالے سے جن پر گفتگو ہو رہی ہے موجود ہو تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پھر اس روایت کو لاتے. تو حضرات محدثین میں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ یہ جو کلمات مفردہ ہیں ان کی جو تشریح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے یہ بھی کہیں سے منقول ہے، اسے بھی کہیں سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، یا یہ خود ان کی اپنی ایجاد ہے اور خود یہ اس کو اپنی طرف سے ذکر کر رہے. تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور حضرت
بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابن قتیبہ اور طبری، ابن النحاس اور ابن درید اور علامہ جوہری، ان حضرات سے پھر استفادہ کیا ہے اور ان کی تشریح اور تفسیر کو اپنی کتاب کا جز بنایا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ باقاعدہ علماء کے ہاں معتبر اور علماء کے ہاں اس کو درست قرار دیا گیا ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی اعتماد کی بنیاد پر ان کلمات مفردہ کی تفسیر میں یہاں ابو عبیدہ معمر ابن المثنی اور پھر ابن قتیبہ اور امام طبری اور ابن النحاس اور ابن درید اور علامہ جوہری کے اقوال اور آراء سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں ان حضرات جو بڑے درجے کے علماء اور اساتین علم ہیں ان سے استفادے کے ساتھ ساتھ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت سعید ابن المسیب اور حضرت مجاہد اور حضرت عکرمہ اور حضرت ابو عالیہ اور حضرت زید ابن اسلم اور حضرت ابو میسرہ اور حضرت حسن بصری کے اقوال کو بھی کثرت سے اپنی اس کتاب التفسیر کا حصہ بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سعید ابن المسیب، حضرت مجاہد، حضرت عکرمہ، حضرت ابو العالیہ، حضرت زید ابن اسلم، حضرت ابو میسرہ اور حضرت حسن بصری رحمہم اللہ، تو ان حضرات کے اقوال کو بھی کثرت سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب التفسیر کا حصہ بنایا ہے، یعنی جہاں جہاں کسی کلمے اور لفظ کی تشریح میں ان میں سے کسی کا کوئی قول دستیاب ہوا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے ذکر فرمایا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے ذکر فرمایا۔ تو اس طرح سے یہ کتاب التفسیر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مرتب فرمائی۔ تو جب یہ کسی سورت کا آغاز کرتے ہیں اور کسی سورت کو ذکر کرتے ہیں تو پہلے کلمات مفردہ کی تشریح کرتے ہیں، پھر مختلف آیات کے تحت ابواب قائم کرتے ہیں، جیسے آگے آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ بابو غیر المغضوب علیہم۔ اب آیت کے الفاظ کے ساتھ باب قائم کیا گیا ہے۔ آگے سورہ بقرہ کے بعد کو شروع کرنے کے بعد بابو وعلم آدم الاسماء کلھا، ایسے ہی آگے باب قائم کیا جا رہا ہے باب قولہ تعالی وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى۔ اسی طرح آگے باب ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس آیت کے حوالے تو پہلے الفاظ مفردہ کو ذکر کرتے ہیں، ان کے معانی کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سورت کی آیات کے مختلف الفاظ کے حوالے سے باب قائم کرتے ہیں، اور پھر ان ابواب کے تحت احادیث
جگہ ہوتی ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں اور اس کا ذکر کرنے لگتے ہیں. اسی طرح کلمات مفردہ کی تشریح کرتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر جمہور کی قراءات کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن ایسا بھی کبھی کبھی اور بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ الفاظ مفردہ کی تشریح کرتے ہوئے ان قراءات کی طرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے ہیں جو قراءات جمہور علماء کی نہیں ہوتی ہیں. انہیں قراءات شاذہ کہا گیا ہے. اسی طریقے سے کلمات کی تشریح کرتے کرتے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر جمہور علماء کی آراء کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ اقوال اختیار کرتے ہیں جو جمہور کے ہاں معتبر ہیں. لیکن بعض مرتبہ کبھی کبھی ایسے اقوال بھی ذکر فرما دیتے ہیں جو جمہور کی آراء کے خلاف ہوتے ہیں. تو اس طرح سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایات کو اس کتاب التفسیر کے اندر ذکر کیا ہے. مطلوب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور کلمات کے حوالے سے جو کچھ علماء نے کہا ہے اور جو کچھ اس کے سلسلے میں اقوال صحابہ پائے جاتے ہیں، یہ جو کچھ اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، ان کا معتبر حصہ، ان کا بہترین حصہ آپ کے سامنے لا کر پیش کر دیا جائے. یہ اہتمام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب التفسیر کے اندر کیا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے اندر اپنی کتاب کا پچھلا طرز اور پچھلا صنیع مسلسل اختیار کیا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. چنانچہ ابواب کے تراجم اسی طرح سے قائم ہوتے چلے آئے ہیں جو اس کتاب التفسیر سے پہلے بھی آپ کے سامنے آتے رہے ہیں. چنانچہ کتاب التفسیر میں 473 ابواب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے اور 473 تراجم اس کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. جو بات آپ سے ذکر کی جا رہی ہے اس میں یہ بات غالب ہے کہ کلمات مفردہ اور الفاظ قرآن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع یقیناً ایسا ہی ہے اور اسی کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر مقصد بنا کر چل رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آیت کا کوئی شان نزول ہے، وجہ نزول ہے اور کوئی واقعہ اس حوالے سے پیش آیا ہے تو اسے بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا. چنانچہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا میں حضرات صحابہ کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تبوک کے موقع پر جانا اور پھر 3 صحابہ کا اس کے اندر پیچھے رہنا، جو واقعہ پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے وہ یہاں پر آیا ہے اور اس کا شان نزول ہونا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عزت کا واقعہ آپ کے سامنے آیا ہے اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا ہے. لیکن جہاں سورہ نور کے اندر ان آیات کا ذکر آئے گا تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر اس واقعے کو وہاں آپ کے سامنے پھر ذکر کریں گے اور پھر اسے لائیں گے، اس لیے کہ وہ اس کا ایک موقع نزول اور
سامنے کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ کتاب التفسیر مختلف موضوعات پر مبنی ہوتے ہوئے آپ کے سامنے آ رہی ہے. اس کے اندر اب کلمات مفردہ کا بھی ذکر ہے اور اس کے اندر اب اقوال صحابہ کا بھی ذکر ہے اور اس کے اندر اب مختلف احادیث اس سلسلے کے اندر مقررہ اور غیر مقررہ لائی جا رہی ہیں. اس کتاب التفسیر میں اب ابواب قائم کیے گئے ہیں, تراجم ذکر کیے گئے ہیں. اسی طرح اس کتاب التفسیر کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شان نزول کو ذکر کر رہے ہیں, واقعات کو آیات کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. فضیلت اور اہمیت کی جو کچھ باتیں مختلف الفاظ قرآنیہ کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں ان کو لا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کتاب التفسیر کا موضوع بنایا گیا اور پھر اسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. دیکھ لیجیے. محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن والفضة بن البلية بن البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا بعلومه آمين. قال كتاب التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة والرحيم والرحيم معنى واحد كالعليم والعالم. باب ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها كالمصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة والدين الجزاء في الخير والشيء كما تدين الإنسان. وقال مجاهد بالدين وبالحساب دين المحاسبين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجيبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة من القرآن. قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. یہ روایت سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرنے والی ہے اور اس میں حضرت نبی علیہ السلام نے اسے قرآن کی اعظم سورت قرار دیا ہے. اگرچہ الفاظ کم ہیں, سورت چھوٹی ہے, مختصر ہے, اس سے بڑی بڑی صورتیں قرآن میں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر موجود مضامین اور ان کی جامعیت اور ان کے اختصار کے پیش نظر اس کو اعظم سورت نبی علیہ السلام نے قرار دیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت والی بات ہے. اسی کو سبع المثانی کہا جا رہا ہے, اسی کو قرآن العظیم کہا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ فضیلت والی بات ہے اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے لانے سے سورہ فاتحہ کی فضیلت کو ذکر کرنا چاہتے ہیں. جی. باب غير الموجود عليهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير الموجود عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ومن وافق قوله قال الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ بھی
فرشتے آمین کہتے ہیں، اور انسان بھی اگر فرشتوں کی موافقت کرتے ہوئے آمین کہیں اور ان کا آمین کہنا فرشتوں کا بھی اور انسانوں کا بھی آپس میں موافق ہو جائے، مطابق ہو جائے، ایک ساتھ ہو جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ایسے موافقت اور مطابقت کو اختیار کرنے والا آمین کے اندر جو ہوگا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ ہمارے یہاں یہ غیر مقلد بڑے شور مچاتے ہیں آمین کے چکر میں، بہت چیختے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ فرشتوں کی آمین جہرن ہوتی ہے سرن ہوتی ہے؟ من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرشتوں کے آمین کے ساتھ جس کا آمین کہنا مطابق ہوا تو وہاں پر تو آمین سرن ہے، لہذا اس کا بھی سرن کہنا اس کے ساتھ مطابق ہوا تو یہ غفر له ما تقدم من ذنبہ کا مصداق ہوگا۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں آمین کا انکار نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ حضرات احناف کے یہاں آمین نہیں ہے، ہاں آمین وہ جو شر والا ہے وہ بے شک ہمارے یہاں، لیکن جو آمین سورہ فاتحہ کے ختم پر کہی جاتی ہے، آہستہ سے کہی جاتی ہے، جس کی فضیلت غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، اس کی ترغیب ہم دیتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کی مخالفت ظاہر ہے کہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ جی سورة البقرة باب قوله وعلم آدم الأسماء كلها وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول یہاں باب کے اندر وعلم آدم الاسماء كلها حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو روایت حضرت انس سے نقل ہو رہی ہے اس کے اندر حضرت آدم کا یہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے آپ ابو الناس ہیں، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، یہ ساری باتیں حضرت آدم کی فضیلت میں کہی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اس روایت کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اگرچہ کہ روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، اس لیے کہ سارے نبی سفارش کرنے اور شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ سجدے کے اندر گر جائیں گے، آپ سفارش کرنے کے لیے کہیں گے تو آپ سے کہا جائے گا ارفع رأسک سل تعطى اور قل تسمع اشفع تشفع کے الفاظ آپ سے کہے جائیں گے جیسے کہ آ رہے ہیں۔ جی بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لستناكم ويسأل سؤاله ربهم وليس لهم بعلم فيستحي فيقول ائتوا خليل الرحمن فيأتونه فيقول لستناكم ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لستناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فقول لستناكم ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء ثم يقال ارفع رأسك وتشفع وقل تسمع وادفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع ويحدني حدا فأدخله بالجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع ويحدني حدا فأدخله بالجنة ثم أعود راجعا يحد لي حدا كامرأة انسانوں کی ایک مقدار، مثلا 10 کروڑ انسان، 20 کروڑ
باقية لا شيء فيها لا بياض. وقال غيره يكتمونكم يولونكم الولاة مفتوحة مكسر الولاء وهي الربوبية وإذا كسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها قوم قد دارتم يختلفون. قال قتادة فباءوا انقلبوا يستفتحون يستمتعون شروا باعوا راعنا يرعون إذا أرادوا أن يحملوا إنسان وقالوا راعنا لا تنجو لا تغني ابتلى اختبر خطوات من القصد والمعنى آثار. باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال